أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. سورہ کہف، اصحاب کہف کا قصہ جاری ہے کئی خطبوں سے. تو پچھلے خطبہ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لمبے عرصے کے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد اصحاب کہف کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے. تو بعض کہنے لگے کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں، بعض کہنے لگے ہم دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. انہیں لگا کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے ہم کتنے دن ٹھہرے ہیں. اپنے حالات سے انہیں یہی لگ رہا تھا. قل اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے رہے، وہ کتنا ٹھہرے رہے. وہ نکلے باہر کھانے کے لیے اور ان کا راز لوگوں پر کھلا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو سینکڑوں سال گزر چکے ہیں اور سینکڑوں سال کا زمانہ گزر چکا ہے ہمارے علاقے پر، لوگوں پر، ہر چیز پر، سوائے ہمارے نفسوں کے. ہمارے نفسوں پر 309 سال جو ہیں وہ نہیں گزرے. ہر چیز پر 309 سال گزر چکے تھے. اللہ رب العالمین کی اپنی حکمتیں ہیں. اللہ رب العالمین چاہے تو کسی پر کوئی حالات طاری ہو جائیں، کسی پر کوئی حالات طاری ہو جائیں، کسی پر کوئی حالات طاری ہو جائیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نیک شخص کا ذکر کیا ہے، اس کا نام نہیں ہے. علماء کا کہنا یہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام ہے، واللہ عالم. وہ بھی 100 سال کے لیے اللہ نے انہیں سلا دیا تھا. وہ 100 سال بستی پر بھی گزر گئے تھے، ان کے ساتھ گدھے پر بھی 100 سال گزر گئے تھے. وہ بھی مر کھپ کے ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا، لیکن ان کی اپنے نفس پر، اپنی جان پر اور ان کے کھانے پینے پر 100 سال نہیں گزرے تھے. وہ ایسے جیسے کہ کچھ لمحے. تو یہ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کے کام اور اللہ کی قدرتیں جو اللہ ہی جانتا ہے. ہم ناقص لوگ اللہ کی قدرتوں کے بارے میں تعجب تو کر سکتے ہیں، ہم اس کی کنہ سے اور اس کی گہرائی سے واقف نہیں ہو سکتے. ہم صرف سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اور اپنے رب کی شان پر فخر کر سکتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اور ہم سوالات نہیں اٹھا سکتے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ ہماری کم علمی ہوتی ہے ہم اگر اس قسم کی بات کریں. تو بہرحال جب ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگا تو لوگوں کو پتہ لگا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سینکڑوں سال موت دینے کے بعد اس کو سونا کہیں یا اس کو موت کہیں ایک برابر ہے، کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے. قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیند کے وقت بھی لوگوں کی روح قبض کر لیتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ جانیں قبض کر لیتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، اور ابھی جن کی موت کا وقت نہ آیا ہو ان کی نیند میں ان کی روح قبض ہو جاتی ہے. اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ روح واپس آتی ہے اور انسان جاگتا ہے. اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ روح واپس نہیں آتی ہے اور وہ انسان مرے کا مرا رہ جاتا ہے. تو یہ اس کو آپ سونا کہیں 300 سال یا آپ ان کو موت کہیں، تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ دنیا میں مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میدان محشر لگائیں گے اور میدان محشر میں بھی اللہ ہر ایک کو دوبارہ زندگی دیں گے. یہ ان باتوں، سب باتوں کی دلیل تھی. اب لوگوں کو ان کا پتہ لگا، لوگ ان سے بڑا متاثر ہوئے. اللہ نے پھر ان کو دوبارہ، یہ پھر زندہ رہے نہیں، اس کے بعد یہ دوبارہ سوئے اور پھر یہ فوت ہو گئے. ان کا تذکرہ لوگوں میں مشہور ہو گیا. اب لوگ کہنے لگے، اختلاف کرنے لگے. کوئی کہے عمارت بنا دو یہاں، کوئی کہے یہاں مسجد بنا دو، کوئی کہے یہاں کوئی اور نشانی بنا دو، کتبہ لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو جو لوگ غالب آئے، یہ کوئی صراحت نہیں ہے قرآن میں کہ وہ غالب آنے والے کوئی نیک لوگ تھے یا حکمران تھے یا مشرک طبقے کے لوگ تھے یا کون لوگ تھے. آخر کار جو غالب آئے انہوں نے وہاں مسجد بنا دی.
حالانکہ اس طرح کر کے نبیوں ولیوں نیک لوگوں کی قبروں پر مزار بنا دینا مسجدیں بنا دینا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا دانیال ایک نبی ہیں، ان کی قبر کا پتہ لگا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر کو لوگوں سے مخفی کر دیا تھا تاکہ وہاں لوگ وہ بدعات اور خرافات اور اس قسم کی چیزیں شروع نہ کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو اپنے انبیاء اپنے اولیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں، میلے ٹھیلے لگا دیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، عبادت گاہیں بنا لیا تھا، میلے ٹھیلے کی جگہ بنا لیا تھا۔ تو یہاں تک پچھلے خطبہ میں تذکرہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب وہ تو پھر چلے گئے اصحاب کہف، ان کا قصہ تو ذکر ہو گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجما بالغیب، اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، بن دیکھے لوگ اٹکل پچو لگاتے ہیں، تو ظن و تخمین کی بنا پر کوئی کہتا ہے 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کوئی کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ 3 قول ہیں۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کی حقیقی تعداد کو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے، اللہ نے صراحت نہیں فرمائی کہ کتنے تھے، 3 قول ذکر کر دیے اور فرمایا کہ ان کی تعداد جاننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے ان کی تعداد جاننے میں، تعداد سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ نے صراحت بھی نہیں فرمائی، اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا اللہ صراحت فرما دیتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں جو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے 3 قول ذکر کیے، 2 قول کے بعد اللہ نے اس کو ظن و تخمین قرار دیا، رجم بالغیب قرار دیا، تیسرا قول ذکر کر کے اللہ نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا، تو بہتر قول واللہ عالم یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، باقی ہمیں ان کی تعداد میں جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہی نہیں۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصحاب کہف کے بارے میں ان یہود و نصارہ سے کسی قسم کا بحث و مباحثہ نہ کریں، وہ اپنی کتابوں سے جھوٹے سچے واقعات بیان کریں گے، ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، آپ کو یہود و نصارہ کسی سے کچھ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور اصحاب کہف کے بارے میں ان میں سے کسی سے کوئی سوال نہ کریں، کسی یہودی کسی عیسائی عالم سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے اہل کتاب بائبل وغیرہ کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس سے تصدیق اور تکذیب تو کر نہیں سکتے۔ ایک چیز بیان ہو سکتی ہے، اس پر یقین نہیں ہو سکتا، تو جب یقین نہیں ہو سکتا تو پھر فائدہ کیا ہے اس کو پڑھنے کا؟ اور تو جو کچھ قرآن میں ہے، جتنا قرآن نے بیان کر دیا ہمارے لیے وہ کافی ہے، ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ باقی وہ چیزیں، وہ رنگ کیا تھا، تعداد کیا تھی، یہ قصے کہانیوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب عبرت ہے۔ ان قصوں سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، عبرت کی ساری باتیں اللہ نے بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ آپ کہیں کسی شے کو انی فاعل ذلک غدا کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، واذکر ربک اذا نسیت اور یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا اور کہیں کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے بھی زیادہ قریب تر بات کی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے آپ کی پوری امت کو یہ حکم دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہو، میں یہ کام کروں گا کل، تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا، نہ وہ کام کرنا ہے، نہ آپ کو یہ کہنا ہے میں یہ کام کروں گا الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے۔
دو تفسیریں ہیں اس کی، ایک تفسیر زیادہ مشہور ہے اور دوسری تفسیر بھی ہے جو زیادہ بہتر ہے، جو مشہور نہیں ہے۔ میں پہلے وہ تفسیر بیان کر دیتا ہوں جو مشہور نہیں ہے، جو مشہور تفسیر ہے وہ بعد میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ جو تفسیر مشہور نہیں ہے وہ زیادہ بہتر ہے، قرآن کے الفاظ کے زیادہ قریب ہے، مفسرین کرام نے اس کو زیادہ اہمیت سے بیان کی ہے۔ تو پہلی تفسیر اس کی جو زیادہ بہتر ہے، جو اتنی مشہور نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہے یا کسی نے کہنا ہے میں فلاں کل یہ کام کروں گا، تو وہ اس وقت تک نہ کرے جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، یعنی جب تک وہ اللہ کا حکم نہ ہو اور اللہ نے اس کی اجازت نہ دی ہو۔ قرآن کے الفاظ اس تفسیر کو زیادہ راجح قرار، قرآن کے الفاظ کے مطابق یہ تفسیر زیادہ راجح ہے کہ انسان کو کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے دیکھ لے جائز ہے کہ ناجائز ہے، اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی ہے کہ اجازت نہیں دی، اس پہ اللہ راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے ایک مسلمان کے ہاں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے، پھر پوری امت کے لیے یہ حکم ہے، کوئی کام کرنا ہے، کام کرنے سے پہلے جائز ناجائز اللہ کی مشیت، اللہ کی ناراضگی دیکھ لو۔ یہ اس کی بہتر تفسیر ہے اور یہ قرآن کے الفاظ کے زیادہ قریب ہے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یہ نہیں فرمایا الا انشاء اللہ۔ دوسری تفسیر انشاء اللہ والی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو انشاء اللہ کہنا چاہیے، وہ بھی اس کی تفسیر ہے۔ الفاظ کے زیادہ قریب وہ تفسیر ہے جو میں نے کی ہے، وہ زیادہ راجح ہے، وہ بھی تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے ان آیات کی، وہ بھی بہت سارے مفسرین نے بیان کی ہے اور وہ مشہور ہے ہمارے ہاں، اور وہ بھی بہت اہم تفسیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، دو کیا کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اور سارے مفہوم مراد ہو سکتے ہیں اگر قرآن کریم کے الفاظ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے وہ تفسیر بیان کی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر علماء مفسرین نے وہ تفسیر بیان کی ہو۔ ہمیں کوئی بھی آیت کریمہ ہو، کوئی بھی حدیث مبارکہ ہو، سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور صحابہ کے شاگرد تابعین نے، تبع تابعین ائمہ کرام نے اس آیت کی کیا تفسیر سمجھی اور اس حدیث کی کیا وضاحت انہوں نے سمجھی اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے۔ ہمیں اپنی طرف سے کسی آیت کی، کسی حدیث کی تشریح کرنے کی بجائے کہ جی قرآن کے الفاظ سے تو یہ محسوس ہوتا ہے، ہم سے زیادہ وہ عربی جانتے تھے، ہم سے زیادہ ان کو دین کا شوق تھا، ہم سے زیادہ وہ قرآن اور حدیث پڑھتے تھے، صحابہ کرام کے آثار سے واقف تھے، تو جو انہوں نے تفسیر کی ہے ہمیں تفسیر بالمأثور اور کوئی بھی حدیث ہے تو اس سے سلف صالحین نے کیا سمجھا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، آج کل نوخیز لوگ اٹھتے ہیں، نہ ان کو قرآن کا علم، نہ ان کو حدیث کا علم، نہ انہوں نے کہیں کسی مدرسے سے پڑھا، کوئی انہوں نے باقاعدہ دینی علم حاصل کیا، علماء کا جو ایک درس نظامی اور ایک پورا ایک طریقہ کار ہے اس سے گزرتے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا شوق پیدا ہوا، چند درس سن لیے، ترجمے پڑھ لیے اور پھر وہ قرآن کے مفسر بن بیٹھتے ہیں، بہت بڑے محدث بن بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو امام کہلاتے ہیں، اور ان کو اپنے آپ کو امام کہلاتے ہوئے کوئی شرم، کوئی غیرت محسوس نہیں ہوتی دین کی۔ انجینئر علی مرزا اور اس قسم کے لوگ، میں ان کی بات کر رہا ہوں، غامدی صاحب اور اس قسم کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نہ ان کا کوئی دین کا بیک گراؤنڈ، نہ کوئی قرآن سے کوئی تعلق، نہ کوئی حدیث سے کوئی تعلق، نہ انہوں نے صحابہ کرام کو پڑھا، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو۔ اور جی قرآن کی آیت سے تو مجھے 1500 سال کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے، تو اجمی ہو کر تو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا بتایا، کیا سکھایا، صحابہ کرام نے کیا تفسیر بیان کی۔ تو دونوں تفسیریں مروی ہیں صحابہ کرام سے، ہمارے ہاں ایک مشہور ہے عرف عام میں۔ تو ایک تفسیر یہ ہوئی کہ انسان کو جو کام کرنا ہے اللہ کی راضی ہونا ناراضی ہونا اس کو پہلے چیک کر لینا چاہیے، کتاب و سنت کے دلائل دیکھ لینے چاہیے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، جائز ہے کہ نہیں، میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے فلاں کاروبار کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں، میرے لیے کہیں حرام تو نہیں ہے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، کہیں رشتہ کرنا ہے، وہ دیندار ہے بے دین ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی
اس میزان میں اس کو تولنا چاہیے. یہ پہلی تفسیر اور بہتر تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کل کے حوالے سے آپ نے کہنا ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا، کسی سے آپ کو معاہدہ کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی معاہدہ انشاءاللہ کہے بغیر نہ کریں. یہ دوسری تفسیر ہے جو زیادہ مشہور ہے، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کیونکہ وہ کام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کل اسلام آباد جانا ہے، میں نے کل یہ کام کرنا ہے، میں یہ کام اللہ کی قسم کر دوں گا، میرا آپ سے ایگریمنٹ ہے، ہم کل یا پرسوں فلاں پروجیکٹ کو ہم شروع کر دیں گے. آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ ناقص ہیں اور چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی آپ سمجھیے کہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں آ گئی ہیں، سارے حالات میرے کنٹرول میں ہیں، اب یہ چیز ایسے ہی ہوگی، ہم کل سفر کریں گے ہی کریں گے. اور آپ اللہ کو درمیان میں لائے بغیر اور اللہ کی مشیت کو درمیان میں لائے بغیر آپ اپنے بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنی صحت پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے جو غلط بھروسہ ہے آپ کا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کل میں یہ کام کروں گا اور بڑے آپ تیقن کے ساتھ اور بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ. اور آج کل ہمیں میڈیا اور ہمیں جی اپنے آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے، ایک انسان کو اپنے قوت بازو پر بھروسہ ہونا چاہیے. یہ ہمیں ہمارا دین نہیں سکھاتا. دین ہمیں یہ ضرور کہتا ہے کہ انسان کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، انسان کے اندر ایک خودی ہونی چاہیے، لیکن انسان اللہ کی رضا کے مطابق اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہر چیز کو سمجھتا ہے. ایک مسلمان تو ایک مسلمان نے کوئی بات کہنی ہے کہ فلاں شادی، فلاں سفر، فلاں ہمارا معاملہ کل پرسوں چوتھ، کوئی بھی چیز مستقبل میں ہو اس کو کل کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے کوئی بھی بات طے کرنی ہے انشاءاللہ ضرور کہیں. اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسا کریں گے، کیونکہ اگر اللہ نے نہ چاہا تو وہ کام نہیں ہو سکے گا. آپ جو مرضی کر لیں، دنیا جہاں کے لوگ مل جائیں، اگر اللہ نے نہ چاہا تو وہ کام نہیں ہوگا. تو آپ کو کوئی بات کہنی ہے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. اس آیت کریمہ کی کہ شان نزول کے طور پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے. میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں، لوگ بیان کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی سند کمزور ہے، اس کو ہم یقین کے ساتھ اس آیت کے شان نزول میں بیان نہیں کر سکتے. کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ سے ایک سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اس سوال کا جواب دیں. 3 باتیں پوچھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو 15 دن تک وہی رکی رہی، اور 15 دن کے بعد پھر وہی نازل ہوئی اور اس میں آپ کو یہ بتایا گیا. یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی شان نزول بیان کی جاتا ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے یہ، اس لیے اس کو اعتماد کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس لیے بیان کیا کہ آپ کو علم ہو جائے، اس کی سند کمزور ہے. ہاں اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اس سے اس کی تائید ہوتی ہے اس تفسیر کی کہ انشاءاللہ کہنے والی تفسیر بھی ٹھیک ہے. شان نزول والی حدیث تو صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے. جو صحیح حدیث ہے جس سے اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی بات انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہنی چاہیے. انسان کون ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے کہ انسان بڑے بڑے دعوے کرے کہ میں یہ کروں گا دنیا ادھر سے ادھر کر دوں گا. آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا شامل نہ ہو. تو آپ کو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. یہ تفسیر صحیح ہے، بالکل صحیح ہے اور کئی نصوص سے ثابت ہے. تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کی 70 بیویاں اور بعض احادیث میں زیادہ کا ذکر بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آج 70 کی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب کے پاس جاؤں گا اور سب سے میں تعلق قائم کروں گا ازدواجی، اور اللہ تعالیٰ مجھے سب سے اولاد دیں گے اور میں سب کو مجاہد بناؤں گا. میں دین کے غلبے کے لیے مجاہد تیار کروں گا. تو یہ 70 کے 70 میرے بچے پیدا ہوں گے اور یہ سارے کے سارے جہاد کریں گے، اللہ کے دین کو غالب کریں گے. دیکھیے انبیاء و رسول علیہ السلام کی خواہش کیا ہوتی ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ ہر وقت سوچتے کیا رہتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے، حالانکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو اتنی بڑی بادشاہت دی تھی کہ ایسی بادشاہت نہ اللہ نے کبھی کسی کو دی، نہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دیں گے. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ وہ بڑے مالدار ہوں گے جس طرح ہم سوچتے ہیں آج.
نہیں، وہ ہر وقت دین کے بارے میں سوچتے تھے اور دین کے غلبے کے بارے میں سوچتے تھے، جہاد کے بارے میں سوچتے تھے. یہی انبیاء کرام علیہم السلام کا مطمع نظر ہوتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کافر مشرک کتنا ناپسند کریں، اللہ رسولوں کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کے دین کو دیگر ادیان پہ غالب کریں. یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا مقصد تھا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسی اپنی خواہش کا اظہار کیا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو کسی بیوی سے کوئی بچہ نہ ہوا، ایک بیوی سے ہوا اور وہ بھی معذور بچہ پیدا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ہر بیوی سے مجاہد پیدا ہوتا جو اللہ کے راستے میں لڑتا اور اللہ کے دین کے بارے میں جہاد کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ ایسے ارادوں کو اور ایسے بہترین خواہشات کو اللہ پورا کرتے ہیں جب وہ نبیوں کی ہوں، ولیوں. لیکن وہاں ایک کمی رہ گئی، نبیوں کی چھوٹی باتیں بھی، نبی ہوتے ہیں نا، مقام بہت بلند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ تنبیہ کرتے ہیں. اللہ بتاتے ہیں کہ آپ کا مقام بہت زیادہ ہے، آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن نبی بھی بہرحال بشر ہوتے ہیں، بشری طور پر بھول گئے. سیدنا سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ نہیں کہا. تو یہ اہمیت ہے انشاءاللہ کہنے کی کہ آپ انشاءاللہ کہتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ پر ہمارے ایمان اور ہمارے توکل کا ایک بہت بڑا اظہار ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ کل میں سفر کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو، کل میری آپ سے ملاقات ہوگی بشرط زندگی، اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو، اگر اللہ نے صحت دی تو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے کہ نہ دے، کیا پتہ آپ بیمار ہو جائیں، کیا پتہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے. تو ہمیں ہر چیز کو اللہ رب العالمین کے اوپر ڈالنا ہے، ہمارا تو اللہ پہ توکل ہے. تو دونوں تفسیریں بہترین تفسیریں ہیں اور دونوں کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. اچھا آگے فرمایا کہ انسان بندہ بشر ہے، انسان اگر بھول جائے تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائیں تو پھر اپنے رب کا ذکر کریں، دوبارہ کہہ دیں. اگر انشاءاللہ والی تفسیر لیں کہ ہمیں ہر مستقبل کے بارے میں کوئی ارادہ بنانا ہو، کسی سے کوئی تذکرہ کرنا ہو، انشاءاللہ کہنا چاہیے. ہمیں شادی وغیرہ کے ہم کارڈ چھاپتے ہیں، ہر کارڈ میں انشاءاللہ لکھا ہونا چاہیے. یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، قرآن کی اس آیت کا تقاضا ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کوئی حالات چینج ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کوئی اور کسی قسم کا پروگرام ہے، کوئی بڑے سے بڑا پروگرام ہے، کوئی سرکاری، کوئی دینی، کوئی کسی قسم کا پروگرام ہے، خاندانی، انفرادی، ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا ہے. اگر بھول جائے تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر آپ بھول جائیں انشاءاللہ کہنا اس موقع پر تو جب یاد آئے تب کہہ دیں، کوئی بات نہیں. اگر ایک بندے نے اعلان کیا کہ ہم مثلا فلاں ہمارا ارادہ ہے کل پرسوں چوتھ ہم یہ کام کریں گے، انشاءاللہ کہنا بھول گیا، بعد میں یاد آیا میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو جب یاد آئے تو تب اللہ کا ذکر کر دے، تب انشاءاللہ کہہ دے. تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے جب ارادہ ظاہر کیا تھا تب انشاءاللہ کہا تھا. اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. اور یہ انشاءاللہ کہنے کا اتنا بڑا فائدہ، آپ کو ایک اور بتاؤں فائدہ. اگر ایک انسان قسم اٹھا کر کہہ دے کہ اللہ کی قسم کل میں یہ کام کروں گا، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہے، اگر قسم اس کی ٹوٹ جائے، وہ کام نہ کر سکے، کیونکہ ساری چیزیں تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو وہ اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ انشاءاللہ کہہ دے تو علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑتا، کیونکہ اس نے اس کام کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کر دیا ہے. اگر ایک انسان کوئی معاہدہ کرتا ہے کسی سے اور بڑا یقین کے ساتھ اگلے بندے سے معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم یہ کام کریں گے، میری یہ ذمہ داری ہے، میں یہ ذمہ داری نبھاؤں گا، پرسوں چوتھ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور بڑے زور دے کے کہتا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے، انشاءاللہ کہہ دیتا ہے، اگر وہ کام نہ کر سکا اللہ کی طرف سے کوئی ایسے حالات، اس کو اپنی کوشش پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک انسان کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا تو وہ معاہدہ بھی کرے اگلے بندے سے، انشاءاللہ بھی کہہ دے، دل میں کیا ہے، میں نے کون سا کرنا ہے، میں تو انشاءاللہ کہہ کر نکل جاؤں گا پتلی گلی سے. اللہ میرے دل کو، میری نیت کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اللہ کے نام کو اور اللہ کی مشیت کو کھیل نہیں بنانا، اللہ کو مذاق نہیں بنانا، اللہ کی قسموں کو اور اللہ کے نام کو مذاق کا ہمیں مذاق کا نشانہ نہیں بنانا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ،
بلا وجہ اللہ کے ناموں کی قسمیں نہ اٹھاؤ، بلا وجہ اللہ کے ناموں کو استعمال نہ کرو کھلواڑ کے لیے۔ تو اگر ایک انسان نیک نیتی سے کسی سے معاہدہ کرتا ہے اور زور دے کر قسم اٹھا کر کسی سے کوئی معاہدہ کر لیتا ہے، انشاءاللہ کہہ دیتا ہے، اگر کوئی اللہ کی طرف سے ایسے حالات آگے کہ نہ وہ کام کر سکا تو وہ حانث بھی نہیں ہوگا، اس کو قسم کا کفارہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، سب علماء کا اتفاق ہے۔ اور اگر ایک انسان جس وقت اس نے یہ معاہدہ کیا تھا اس وقت بھول گیا انشاءاللہ کہنا، تو جب یاد آئے تب کہہ دیں، وہ شمار ہو جائے گا۔ اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ انسان بھول جاتا ہے، شیطان ساتھ لگا ہے بھلا دیتا ہے، اگر بھلا دیا شیطان نے بشری تقاضے کے تحت بھول گیا تو جب یاد آئے تب اللہ کا نام لے لیں، وہ شمار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، فرماتے ہیں 1 سال تک اگر ایک بندے نے کوئی سال تک کا کوئی پلان بنایا ہے، کسی سے یقین کے ساتھ کہا میں یہ کام کروں گا، 1 سال کے اندر انشاءاللہ کہہ سکتا ہے، وہ انشاءاللہ شمار ہو جائے گا۔ اور جو پہلی تفسیر تھی، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جب تک اللہ کی رضا اور ناراضگی نہ دیکھ لو، کوئی جائز کام کرنا ہے، ناجائز کام کرنا ہی نہیں، پہلی تفسیر، اس تفسیر کے مطابق وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ کا معنی کیا ہوگا کہ ایک انسان کو صرف وہی کام کرنا چاہیے جو میرے اللہ کو راضی، جو میرا اللہ چاہتا ہے، جو میرے اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے وہ نہ کام کرنا ہے، نہ ہم نے وہ بات منہ سے نکالنی جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پہلی تفسیر یہ تھی جو بہتر تفسیر ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس تفسیر کے مطابق وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ کا معنی کیا ہوگا کہ اگر ایک انسان نے جب کوئی کام کرنا چاہا، کاروبار کرنا چاہا، کوئی معاہدہ کرنا چاہا، کوئی رشتہ کرنا چاہا، اس میں اللہ کی مشیت شامل حال نہ رہی، بشری تقاضے کے تحت اس وقت بھول گیا، دنیاوی مفادات سامنے آ گئے، تو جب آپ کو اللہ یاد آئے، جب کوئی نصیحت کرے، جب کوئی بتائے، تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں، اس کام کو اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں۔ مرتے دم تک اللہ نے توبہ کی اور رجوع کی گنجائش رکھی ہے، مرتے دم تک۔ تو یہ دونوں تفسیریں ہیں اور یہ زبردست نصیحت ہے اللہ رب العالمین کی، جس کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال اور انہوں نے 9 کا بھی اضافہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور کچھ لوگوں نے 9 کا اضافہ بھی کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 2 قول ہیں اصل میں، کہ وہ کتنا عرصہ سوئے رہے یا کتنا عرصہ مرے رہے، یا آخری آیات ہیں اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں، یا قصہ ختم ہو رہا ہے، کتنا عرصہ سوئے رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں 300 سال، بعض کہتے ہیں 309 سال، بعض کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، 300 ٹھہرے یا 309 سال ٹھہرے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس سے کوئی نفس واقعہ میں، اس سے کوئی اللہ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو اللہ 300 سال سلا سکتا ہے وہ 309 سال کیوں نہیں سلا سکتا؟ تو اگر لوگ اور بھی اقوال بیان کریں تو اللہ زیادہ جانتا ہے، آپ یہ کہہ دیجئے قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے۔ لہ غیب السماوات والارض، وہ اللہ تو زمین و آسمان کا غیب جانتا ہے۔ جو اللہ زمین و آسمان کا غیب جانتا ہے تو اس کی بات ہی صحیح ہے۔ ہم لوگوں کی باتوں پر کیسے بھروسہ کریں جن کو ظاہر کا نہیں پتا ہوتا؟ وہ زمین و آسمان کا غیب تو چھوڑیں، وہ تو زمین و آسمان کا ظاہر نہیں جانتے۔ سامنے کی چیز کئی دفعہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اور انسان کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ انسان تو اتنا ناقص ہے، تو انسانوں کی باتوں کو وقت اور اہمیت دینے کی بجائے اللہ رب العالمین کی بات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ کئی جگہ پر اللہ نے قرآن میں یہ انداز اختیار کیا، یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک لوگ کہتے نہیں ایسے ہونا چاہیے، یا ایسے نہیں ایسے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو اللہ کے بالمقابل کیوں آ جاتے ہو؟ جہاں قرآن و سنت کا صریح حکم آ جائے تو وہاں انسان کو میں یہ کہتا ہوں، میری یہ بات ہے، میری یہ رائے ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے، یہ ساری کی ساری شیطانی باتیں ہوتی ہیں۔ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو قل اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کتنا ٹھہرے رہے
اس کے لیے تو زمین و آسمان کا غیب ہے، وہ تو زمین و آسمان کا غیب بھی جانتا ہے، اور وہ وہی جانتا، کوئی اور نہیں جانتا. ابصر به واسمع، وہ کتنا دیکھنے والا ہے اور کتنا سننے والا ہے. اللہ کی صفات کا کیا کہنا، اللہ کی صفات بصر اور سمع ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں اور ہمارا اللہ بھی دیکھتا ہے، تو کیا ہمارا اور اللہ کا دیکھنا برابر ہے؟ ہرگز نہیں. ہم سنتے ہیں اور ہمارا اللہ بھی سنتا ہے، کیا ہمارا اور اللہ کا سننا برابر ہے؟ ہرگز نہیں. تو اللہ کیا خوب دیکھنے والا ہے، کیا خوب سننے والا ہے. اللہ کی میں نے کل خلاصہ قرآن مضامین قرآن میں نے ذکر کیا کہ نہ اللہ رب العالمین کی کسی صفت کی کوئی انتہا ہے، ہم اس کی حد بندی نہیں کر سکتے. کسی ایک صفت کی، اللہ کے علم کی حد بندی نہیں کر سکتے، اللہ کی بصارت کی حد بندی نہیں کر سکتے، اللہ کی سماعت کی حد بندی نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ رب العالمین کی صفات کی تعداد کی حد بندی کر سکتے ہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین کا علم اتنے ہزار یا اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ یا اتنے ارب انسانوں کے برابر ہے، نہیں کہہ سکتے. اللہ رب العالمین کا علم تمام دنیا کی مخلوقات کے علم سے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں گنا، کوئی اس کی حد نہیں ہے، حد بیان نہیں کی جا سکتی. علام الغیوب، اللہ کی سماعت اور بصارت کی حد بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ کی قدرت کی حد بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ کی ایک ایک صفت کی حد بیان نہیں کی جا سکتی، اور اللہ کے اسماء و صفات کی تعداد بھی بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ بھی اللہ کو محدود کرنا ہے. اللہ کے اسماء و صفات کو، اللہ کے مبارک ناموں کو 99 تک محدود کرنا بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، اور وہ ایک حدیث مبارکہ سے انہیں مغالطہ ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں یہ صراحت نہیں ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں. حدیث مبارکہ میں یہ صراحت ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے تو جنتی ہو جائے گا. ان للہ 99 اسما میاں اللہ واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 ایک کم 100 نام جو یاد کرے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو فوکس ان ناموں کو یاد کرنے پر ہے، ان ناموں کی تعداد کو حد بندی کرنے پر نہیں ہے. قرآن و سنت کے نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء کی تعداد بھی محدود نہیں ہے، وہ ہزاروں لاکھوں ان گنت ہیں. تو اللہ کیا خوب سننے والا ہے، کیا خوب دیکھنے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، لوگوں کے لیے تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے حکم اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتے. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کتاب میں نازل ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصحاب کہف کا قصہ ہو، ان کی تعداد ہو، یہ کتنے سال سوئے رہے، کوئی اس قسم کی بحث ہو تو آپ کو یہود و نصارہ سے پوچھنے کی، ان سے جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو کچھ اللہ نے کتاب میں نازل کر دیا آپ اس کو پڑھیں، اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے لگیں. جو کچھ اللہ نے نازل کر دیا وہ کافی ہے، ہمیں نہیں ضرورت کسی اور چیز کی. ہمیں کتاب و سنت سے آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کتاب و سنت سے پہلے کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ کتاب و سنت کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ذرا غور کریں کہ یہ اللہ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ بھی اپنی رائے اختیار نہ کریں، آپ بھی اپنی مرضی سے کوئی مرضی اختیار نہ کریں، کوئی اجتہاد نہ کریں. آپ بھی اللہ کی وحی کے پابند ہیں. اللہ کی وحی قرآن کی صورت میں بھی آتی ہے، وحی جلی، اور اللہ کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت کی صورت میں بھی آتی تھی، وحی خفی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، آپ کی ذاتی رائے نہیں ہوتی تھی. ہمارا دین تو ہمیں بتاتا ہے ہم تو نبی کی رائے کے پابند نہیں ہیں. اگر نبی کی ذاتی رائے ہو، نبی خود اپنی رائے اختیار نہیں کر سکتا تھا کسی دینی معاملے میں، اپنا اجتہاد اختیار نہیں کر سکتا تھا. نبی اللہ کی وحی کا پابند ہوتا تھا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی کی پیروی کریں، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اللہ کی کتاب میں نازل ہوا. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ کا قرآن ہمیں قابل قبول نہیں، کیونکہ اس میں ہمارے عقائد کا رد ہے، ہمارے معبودوں کا رد ہے،
ہاں اگر آپ کا قرآن ہے بڑا معجزہ ہے اور بڑی فصاحت و بلاغت ہے اس کے اندر، ہم متاثر ہو جاتے ہیں اس سے، ہم چاہتے ہیں ہم اس قرآن کو مانیں، اس قرآن کے مندرجات سے ہمیں اختلاف ہے، یہ ہمارے عقائد پہ زد لگاتا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کا رد کرتا ہے۔ اگر آپ اس قرآن کو بدل دیں، اس میں ہماری باتیں آ جائیں، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، اس کو بدل دیں، تو ہم اس کو مان لیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أُبَدِّلْ۔ جب ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان آیتوں کو تو نہیں مان سکتے، یہ تو ہمارے عقائد کے خلاف ہیں۔ اب آپ کیا کریں، یا کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں تبدیلی کر دیں ہمارے مطابق۔ کون کہتے تھے؟ مشرکین مکہ۔ اللہ نے کیا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے لوگوں کے سامنے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا پابند ہوں۔ نبی تو وحی کا پابند ہو اور امت وحی کا پابند نہیں ہے۔ امت کے لیے وہ نبی کے بعد وہ ولی بھی ہیں اور ائمہ بھی ہیں، اور وہ دین کے اندر وہ اور لوگوں کو بھی شامل کیا ہوا ہے، فلاں کو بھی حلال کرنے کا اختیار ہے، فلاں کو بھی حرام کرنے کا اختیار ہے۔ یہ شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ یہ جو ہم نے اندھی تقلیدوں کے طریقے بنائے ہوئے ہیں، یہ غلط ہیں 100%۔ ایک طرف قرآن و حدیث ہے، ایک طرف ائمہ کی باتیں ہیں۔ بھئی ائمہ فرما چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں، وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو چکے ہیں کہ میری کوئی بات، میری کوئی رائے، مجھے ضروری نہیں کہ قرآن کریم کی ساری آیات اور ساری تفسیر اور سارے علوم ہر وقت میرے نظروں میں ہوں، ساری حدیثیں ہر وقت میرے علم میں ہوں۔ میری کوئی بات قرآن سے ٹکرا سکتی ہے، میری بات حدیث سے ٹکرا سکتی ہے۔ آپ میری بات کے، میری رائے کے پابند نہیں ہیں اگر وہ کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ میرے فتویٰ کے مطابق عمل کرے جب تک میری دلیل نہ جان لے۔ ائمہ کرام تو فرما چکے، سرخرو ہو چکے، ہمیں سکھا چکے وہ چیز جو قرآن و سنت میں ہے کہ ہم تو وہی کے پابند ہیں۔ اور ائمہ کرام نے فرمایا ہم نے جو آراء دی ہیں، ہم نے جو سمجھا کتاب و سنت کی روشنی میں، ہماری سمجھ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ہم نے اپنی رائے پیش کر دی۔ اگر آپ کے سامنے قرآن کی آیت صریح آ جائے، کوئی اور امام بیان کر دے، اگر آپ کے سامنے کوئی صحیح حدیث آ جائے، میری بات کو دیوار سے مار دینا۔ تمام ائمہ کرام فرما چکے، سرخرو ہو چکے اللہ کے ہاں۔ ہم ان ائمہ کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرنے والے، ہمیں ائمہ کرام کی یہ بات یاد ہی نہیں ہے۔ صریح قرآن کی آیت ہوتی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر جی میرے مسلک میں یہ لکھا ہے۔ بھئی نبی وحی کے پابند ہیں تو امتی وحی کا پابند نہیں ہے۔ نبی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنی رائے، حالانکہ نبی کی رائے بھی نبی کے مقام کے مطابق ہوگی، بڑی مقدس رائے ہوگی، لیکن دین میں نبی کی رائے کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ نبی بھی وحی کا پابند ہے، نبی اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا اللہ کے دین میں، تو امتی کیسے کر سکتا ہے؟ امتی بھی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے کسی مسئلے میں شہد کو حرام کر دیا، اللہ نے قرآن کریم کی پوری سورت نازل کر دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے شہد کو یا لونڈی کو حلال کیا ہے، آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بیویوں کے آپس کی چپکلش میں تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے رحم کر دیا۔ آپ قسم کا کفارہ ادا کریں۔ آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا آئندہ، یا میں فلاں لونڈی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس پر اختلاف ہوا تھا، تو آپ نے ناراض ہو کر قسم اٹھا لی۔ اللہ نے فرمایا آپ یہ قسم اٹھائیں گے، امتی بھی جو سمجھیں گے کہ شہد حرام ہو گیا، اللہ نے حلال کیا ہے، آپ کون ہیں حرام کرنے والے؟ اس قسم کا کفارہ دیں۔ تو قرآن کریم میں ایسے کتنے واقعات ہیں جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور آپ کی پوری امت صرف اور صرف ما انزل اللہ کی پابند ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کتاب و سنت وہی ما انزل اللہ کے علاوہ جو کسی کی بات کو اہمیت دے گا وہ اس کو اللہ کا شریک بنا لے گا۔ یہ شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ دین سازی کرنا، شریعت سازی کرنا، دین بنانا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نمائندہ کے طور پہ اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے کرتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو وہ وحی کی روشنی میں امت کو حکم دے دیتا ہے۔ وہ حکم نبی کے لیے بھی ہوتا ہے اور امت کے لیے بھی ہوتا ہے
اللہ رسول کی بات کے علاوہ کسی بات کو حلال سمجھنا، حرام سمجھنا، جو یہودی اور عیسائی یہ کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار، اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.